ویورز ابھی آپ پرائم منسٹر پاکستان کا خطاب سن رہے تھے. میں بھی بڑا خوش ہوا گا خطاب سن کے, بہت جذباتی خطاب تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی 90% باتیں تو وہی تھی جو پہلے کی تھیں. انہوں نے جو 10% باتیں کی ہیں وہ بڑی خطرناک باتیں ہیں, اور اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب تو انہوں نے بتا دیا کہ منہ سے نکل گیا کہ اس سازش کے پیچھے, بین الاقوامی سازش کے پیچھے بیسکلی امریکہ ہے. اور امریکہ اس سے پہلے بھی یہ کام کر چکا ہے بقول پرائم منسٹر پاکستان کے, اور ایک آزاد خارجہ پالیسی کو امریکہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اس میں واقعہ صرف انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کا یہ نہیں دیا بتایا پرائم منسٹر نے کہ نیوکلیر ویپنز وہ شاید بنا رہے تھے بھٹو صاحب کی طرح, تو اس لیے امریکہ خلاف ہو گیا, یا وہ آئل کے پاور کو یوز کر رہے تھے جس طرح بھٹو صاحب اسلامی ممالک کو اکٹھا کر رہے تھے. انہوں نے کہا وہ رشیا کا جو وزٹ ہے صرف محض اس وجہ سے جو ہے وہ امریکہ خلاف ہوا. لیکن بڑی الارمنگ جو ہے وہ انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ معاف نہیں کرے گی قوم جو لوگ امریکہ کی سازش کا حصہ بن رہے ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے اپوزیشن کی بات بھی کی اور انہوں نے ہینڈلرز کی بات بھی کی. انہوں نے کچھ ہینڈلرز بھی ہیں ان کو بھی قوم کبھی معاف نہیں کرے گی, اور عمران صاحب بھی معاف نہیں کریں گے. جو لوگ ان اپوزیشن کے لوگوں کے پیچھے ہیں ان کو بھی معاف نہیں کریں گے, نہ عمران خان صاحب معاف کریں گے, نہ یہ قوم معاف کرے گی. استعفیٰ انہوں نے نہیں دیا, اور لگ یہ رہا ہے جس طرح انہوں نے بات کی ہے ویوز آج اتوار کو جو عدم اعتماد کی ووٹنگ ہے وہ ہوگی, اور اس کا نتیجہ بھی بہت سے لوگ اب کہیں گے کہ پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ فیصلہ شاید ان کے حق میں نہ آئے. تو انہوں نے اس لیے یہ بات بھی کہی آج اس اسپیچ کے اندر کہ میں اس کے بعد بھی لڑوں گا, مطلب پرائم منسٹرشپ چلی بھی جائے اگر اتوار کو عدم اعتماد سے, اس کے بعد بھی وہ لڑیں گے, وہ مزید خطرناک ہوں گے, وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. ان تمام معاملات کے اوپر بڑی اہم اسپیچ تھی آج کی. امریکہ کا نام لے دیا, بین الاقوامی سازش بتا دیا, اپوزیشن ساتھ ملی ہوئی ہے, بکی ہوئی ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, اور اس کے پیچھے ہینڈلرز بھی ہیں. پرائم منسٹر کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اور بقول کے قوم بھی ان کو نہیں چھوڑے گی. میرے ساتھ موجود ہے نظیم افضل چند صاحب, بہت وارم ویلکم, پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب, بہت وارم ویلکم. اور علی محمد خان انجینئر صاحب جو ہے وفاقی وزیر, بہت وارم ویلکم. چند صاحب, قوم معاف نہیں کرے گی آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تزیہ آپ کا میرے خیال میں سب سے پہلے تو شکر ہے, چلو میں نے تو 1 سال پہلے ریزائن ہی کیا تھا, اور جب پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں کہا تھا نا, علی محمد صاحب بیٹھے ہیں, کہ بزدار کی تعریف کیوں نہیں کرتے, چکا تھا آپ کو. اور جو ہزارہ کے اوپر جو کلنگ ہوئی تھی, دیکھیں خان صاحب کی باتیں سن کے ہی ہمارے جیسے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. بڑی آئیڈیل باتیں, لیکن بہت اچھی بات ہے, موٹیویشنل سپیچز ہیں, اس میں آیات سے شروع کرتے ہیں. اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کتنے % عمل کرتے ہیں. خارجہ پالیسی لے لیں, وہ کہتے ہیں افغان وار میں ہم غلط تھے, $18 بلین امریکہ نے ہمیں دیا. اگر تو خان صاحب آتے ہی انکوائری بٹھاتے کہ یہ پیسہ میرا کدھر گیا. چند صاحب وہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں ہوا کہ میری گورننس, آپ کہہ رہے ہیں عمل نہیں ہوا, وہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں سازش ہے. میں 1 منٹ بتا دوں, سازش ہوتی, وہ کہتے امریکہ کی یہ نام امریکہ کے پیسے لے کے کون سے بندے کھا آپ گئے, نے اور انہوں نے, چلو اس کی ایک انکوائری ہوتی. چھوٹے چھوٹے کیسوں پہ نیب اور آگے پیچھے انکوائری, یعنی بڑے کیس پہ ہوتی کہ جس نے ملک میں 80,000 بندے ہمارے شہید ہوئے, 70 to 80,000 بندے. صحیح. تو پھر تو یقیناً آج ایک پتہ چلتا. پھر ایران گیس پائپ لائن رکی ہوئی ہے, انرجی کا بہت بڑا کرائسس ہے, آج بھی 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اگر تو ایران گیس پائپ لائن شروع ہو جاتی, خارجہ پالیسی برداشت کرتے وہ پریشر, تو پھر ہمارے جیسے لوگ مانتے. بالکل میں کہتا ہوں دلیروں کو قوم پسند کرتی ہے. لیکن بات, اچھا اگلی بات سن, ملیشیا کے اوپر جب ہم نے کہا کہ وہ کانفرنس میں, یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی ہسٹری میں کہ ایک کانفرنس بلائی بھی آپ کے کہنے پہ گئی, اور پھر آپ کا چیف ایگزیکٹو اس میں نہیں گئے, نہیں ہے, تو پھر بھی وہاں پہ ہم نے سرنڈر کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں آزاد, وہاں پہ کہاں پہ آزاد میرے تھی؟ خیال میں یہ بہت اچھی باتیں ہیں کہ آپ جاتے ہوئے ایک ملک پہ الزام لگاتے ہیں, اور ایک ہمارے ملک میں ایک سینٹیمنٹ ہے اینٹی امریکہ, اس سینٹیمنٹ کو آپ کیش کرنے کے لیے. لیکن آپ نے عملاً ہم نے کیا کیا, آئی ڈی پیز سلالہ چیک پوسٹ پہ جب 2011 میں حملہ ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس وقت نیٹو کی سپلائی بند ہو گئی تھی, نیٹو کی سپلائی بند ہوئی تھی. آج امریکہ چلا گیا افغانستان سے, ہم نے اس کی سپورٹ کی, ہم نے جانے میں, یہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے, لیکن ہم نے اپنے بچے جونکے. تو اس جنگی جرائم میں آپ یو این او میں جاتے ایز اے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, آپ یو این او میں جاتے, آپ کہتے ہیں ہمارا, آپ جنگی مجرم ہیں, ہم ہمارے بندے اتنے تباہ و برباد ہو گئے. میرا سوال یہ کہ اب پرائم منسٹر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اب سوائے ووٹ کے ایک الیکشن کمپین کے اور کچھ نہیں. الیکشن کمپین کے دیکھیں اچھی چیز ہے, وہ الزام بھی لگائیں, سارا کچھ کریں, یہ ان کا حق ہے,
لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بات نہیں ہے. میں کئی باتوں کی ان کی آج بھی تعریف کرتا ہوں. بات کیا ہے پھر؟ بات کچھ بھی نہیں. اور کیا جواب ہے؟ دیکھیں پارلیمانی کہ ہار گئے آپ کو لگتا ہے اس لیے؟ میرے خیال میں کیونکہ ایسے بیوروکریٹک نظام نے جو لوگوں کو آج وہ میر جعفر میر صادق کہہ رہے ہیں, کبھی خان صاحب نے چیک کیا کہ ان کی پی ایم سیکریٹریٹ میں یا حکومت میں ویلیو کیا تھی؟ وہاں حکومت تو اعظم خان چلا رہا ہے. اس ملک کا جو ریاست مدینہ کا اصل لیڈر ہے, جو اصل لیڈر ہے, جو اعظم خان, آج میں نام لے رہا ہوں, کیا پولیٹیکل لوگوں کی حیثیت ہے, ویلیو اس کے سامنے؟ اچھا, وہ داخل نہیں کسی کو ہونے دیتا تھا. پورا ملک وہ چلا رہا تھا, آج بھی چلا رہا ہے. اور کہاں سے کیسے ایف بی آر میں اس کی مداخلت ہوئی؟ اس ریاست مدینہ میں کیا ریاست مدینہ میں بزدار پی ٹی آئی کی پیداوار تھی. 22 سالہ جدوجہد کی پیداوار عثمان بزدار تھا. ٹھیک, علی محمد تو چلو کہہ سکتا ہے وہ ایک پرانا ورکر ہے, وہ کہہ سکتا ہے. علی محمد ایم او ایس ہے, میرے سامنے میرا بھائی بیٹھا ہے, اس کے پاس کون سا محکمہ ہے؟ رزاق داؤد کی کون سی پارلیمانی جدوجہد ہے؟ افیئرز کا محکمہ ہے بھائی. رزاق داؤد کی کون سی جدوجہد ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر جو ہے شکست کو کور اپ کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ اپنے فیلئرز کو, اپنی کمزوریوں کو کور کرنے کے علاوہ. طارق صاحب, غداری کا الزام ہے آپ کی پارٹی کے اوپر بھی. آپ بک گئے ایک الیکشن انٹرنیشنل سازش جو امریکہ کر رہا ہے, آپ کے پیچھے ہینڈلرز بھی ہیں, اور قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. جو آپ کرنے جا رہے ہیں اتوار کو نہ کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی, سیاست میں بھی اور زندگی میں بھی ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں وفاداری اور گریس. یہ پرائم منسٹر کے لیے جو میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ گورنمنٹ کے آخری لمحات ہیں, اور اس میں پرائم منسٹر کو گریس شو کرنی چاہیے. وہ کئی دفعہ بھٹو صاحب کا حوالہ دیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی جو سزا ہوئی, سزائے موت, اسے آج موجودہ سپریم کورٹ کا کوئی جج بھی اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اسے جوڈیشل مرڈر سارے کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں تاریخ اس عدم اعتماد کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی, سازش کہے گی. میں عرض کر رہا ہوں نا, لیکن بھٹو صاحب کو غلط پھانسی چڑھایا گیا, لیکن پھانسی کی پھندے پہ بھی وہ گریس سے گئے. ٹھیک ہے, وہ لیٹے نہیں. جیسے وزیر اعظم آج تینوں وکٹیں اڑنے کے بعد پچ پہ لیٹ گئے ہیں. یہ بنیادی طور پہ پچ پہ لیٹنا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا, مجھے اٹھا کے لے کے جاؤ گے میں جاؤں گا, ورنہ میں کریز چھوڑنے والا نہیں ہوں, میدان چھوڑنے والا نہیں ہوں. نہ چھوڑیں, لڑیں, ان کا ایک رائٹ ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آج آپ تمام اپوزیشن کو آپ نے کہہ دیا جا بھی یہ غدار ہیں. پہلی دفعہ نہیں کہا آپ نے, لیکن دس از اگینسٹ دا گریس, دس از اگینسٹ دا ڈگنیٹی کہ آپ کو شکست ہو رہی ہے ایک آئینی جمہوری اور پارلیمانی نظام میں. آپ کو یو ایس فنڈنگ تو نہیں آئی, لیکن اس میں آپ نے اس ناکامی کو آپ نے غداری میں وہ ٹرانسلیٹ کر لی ہے. کسی طرح کی کوئی فنڈنگ, اور میں تو کہتا ہوں اس سے بھونڈا مذاق قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے اپنے لوگوں کو نالاں کر کے پاکستان کی قوم پہ عرصہ حیات تنگ کر کے تو آپ گھر جا رہے ہیں, اور اب آپ سیاسی شہید بننے کے لیے سارا کا سارا مدعا جناب امریکہ پہ ڈال رہے ہیں. امریکہ کے سامنے آپ کون سے آپ نے ایسا کام کیا ہے جو امریکہ کے لیے بڑا ناقابل برداشت ہے؟ نے کہا ہے پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بنائے, بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے. امریکہ نے پرویز لائی کو منع کیا ہے. مطلب پرویز لائی کا کمپیریزن وہ امریکہ اور رشیا کی لڑائی ہے. یہ صرف ایک سیاسی شہید بننے جا رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جانے کے بعد میں سارا متھا جو ہے وہ متھے لگا دوں امریکہ کے عالمی سازش کے. نہ کوئی عالمی سازش ہے, نہ کوئی ملک اس میں ملوث ہے, اور نہ ہم عمران خان سے کم اس ملک سے محبت کرتے ہیں یا ان سے کم اس ملک کے وفادار ہیں. علی محمد خان صاحب, جو یہ سپیچ تھی اس سے اندازہ, یہ میری اسیسمنٹ ہے, مے بی آئی ایم رانگ, یو کین کریکٹ می, کہ پرائم منسٹر کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اتوار کو جو ووٹنگ ہوگی عدم اعتماد کے اوپر, اس میں وہ ہار جائیں گے. آج میں پارلیمنٹ میں تھا, میں دیکھ رہا تھا, تو پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے پوزیشن یہی تھی کہ ان کے ممبرز جو تھے وہ جتنے ممبر جنہوں نے اکٹھے کر لیے ہوئے تھے, اس کے بعد تو آپ اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لے سکتے اگر عدم اعتماد کی تحریک نہ بھی ہوتی. تو سر میٹر آف دا فیکٹ تو یہی ہے کہ آپ عدم اعتماد اتوار کو ہار جائیں گے. آپ کو پرائم منسٹر کی اسپیچ سے یہ لگا کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کہا تو نہیں کہ وہ ہار جائیں گے, لیکن انہوں نے ایک اپیل کی ہے کہ شاید لوگ واپس آ جاؤں کہ یہ اسپیچ اور یہ سازش کا سن کے, لیکن لگا یہ کہ شاید آپ ہار جائیں گے. اس کے بعد اب فیصلہ یہ ہوا کہ پرائم منسٹر اپوزیشن میں بیٹھ کر, جب تک حکومت رہ گئی ہے, اسمبلیاں رہ جائیں گی, اگر آپ ہار جائیں گے تو اپوزیشن کریں گے دھرلے کے ساتھ. یہ آپ کو بھی اس بارے میں بتایا انہوں نے یا نہیں بتایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ
کامران بھائی دیکھیں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, امید ہے مجھے موقع ملے گا گفتگو کا. پلیز ہم عام حالات میں نہیں ہیں, ہم پاکستان کے حقیقی معنوں میں انتہائی اہم موڑ پہ داخل ہو چکے ہیں. یا ہم نے پچھلے آرڈر میں جانا ہے, پچھلے نیشنل آرڈر میں جانا ہے جو ہمارا طریقہ 70 سال سے رہا ہے جی حضوری کا, یا ہم نے ایک آزاد ریاست کے طور پہ سانس لینی ہے اور ہم نے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دونوں فیصلے جو ہے اپنی ملکی مفاد میں کرنے ہیں, کسی کے حکم پہ نہیں کرنے. عمران خان صاحب کی کسی بھی بیرونی ملک, میں کسی ملک کا اب بھی نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے وزیر اعظم نے منع کیا ہے, باقی انہوں نے ایک بات کی ہے شاید سلپ آف ٹنگ ہو, لیکن انہوں نے منع کیا ہے کیونکہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے, میں کسی ملک کا نام نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ملک ہو, انہوں نے پھر بعد میں تصحیح کی کہ ایک ملک ہے. تو وہ جو بھی ملک ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کلیئرلی کل ہمیں یہ بات کی ہے کہ ان کی کسی ملک سے ذاتی لڑائی تو کوئی نہیں ہے, وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کے طور پہ کچھ پالیسیز ایسی بنائی ہیں جس سے غیر ملکی بین الاقوامی سامراج, جس نے پوری اسلامک امت مسلمہ کو, جس نے اپنے خودی پنجوں میں جو ہے وہ ایک نکیل ڈالی ہوئی ہے, کوئی اسلامک امہ میں سے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا, جو سر اٹھاتا ہے اس کو کچل دیا جاتا ہے. تو ایسے حالات میں ایک شخص اٹھا ہے جو وہ آزاد پالیسی لے کے آیا ہے جس کی قیمت لیاقت علی خان شہید نے بھی ادا کی اور بھٹو صاحب نے بھی. لیاقت علی خان صاحب بھی چاہتے تھے کہ ہم ایک آزاد سیاست کریں, اور اس زمانے میں ہم نے روس جانے کا اور مشرق کی طرف اپنے تعلق بڑھانے کا موقع ضائع کیا, اور بھٹو صاحب نے بھی ایک کوشش کی, کامیاب اس طرح سے نہیں ہوئے. عمران خان صاحب بھائی میرے کچھ سوالات ہیں, یہ وہ بات ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے. مجھے ایک بات بتائیے, آپ کی آزاد خارجہ پالیسی میں ایسا کیا ہے جس سے پورا ویسٹ گھبرا گیا, یا جس سے پورا امریکہ گھبرا گیا, یا وہ سامراج جس کا نام پرائم منسٹر نے تو آج لے دیا, آپ پھر بھی چلے اچھی بات ہے آپ نہیں لے رہے, آپ ڈپلومیٹک نارمز کو نبھاتے ہوئے, ایسی آپ کی آزاد خارجہ پالیسی پہ کیا ہے؟ کون سی کولڈ وار, کون سے کیمپس یہاں پہ چل رہے ہیں جس میں پاکستان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا اور پرائم منسٹر نے جو اپنا پلڑا جو ہے وہ نیوٹرلٹی میں یا آزاد خارجہ پالیسی میں رشیا کی طرف ڈال دیا, وہ تو بتائیے نا کون سا ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں جکڑی ہوئی قوم ہے, آئی ایم ایف امریکن انفلوئنسڈ ہے, فیٹف کے شکنجے میں جکڑی ہوئی قوم ہے, فیٹف پورے یورپ کی انفلوئنسڈ ساری ایک باڈی ہے, ہم اس کو جواب دہ ہوتے ہیں. ایسا کیا ہم نے کیا ہے, کون سا نیوکلیر بام پہ کام ہو رہا ہے جس کے خلاف؟ اگر تو یہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک اوپینین آیا ہے, اور آج جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے جس میں پرائم منسٹر بھی تھے, سیکورٹی, ان میں کسی نے نہ اس کنٹری کا نام لیا. مطلب اگر یہ اتنی بڑی سازش ہے, نہ آپ نے یو این میں اس کو اٹھایا ابھی تک, نہ اس کنٹری کا نام لیا, نہ آپ نے اس کے اندر لکھا کہ یہ تھریٹ کیا گیا پاکستان کو, اس کمیٹی سے سیکورٹی کمیٹی میں آنا چاہیے تھا. یہ نہ تھریٹ کا لفظ یوز ہوا, نہ کانسپریسی کا لفظ یوز ہوا, نہ یہ کہا گیا کہ جی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کے اندر یہ فنڈنگ کی گئی ہے, اپوزیشن ساتھ ملی ہوئی ہے. آپ نے تو صرف اتنا کہا ہے اس کمیٹی کے اندر جس میں سارے پاکستانی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ایک غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی ہے اور ہم مداخلت برداشت نہیں کریں گے, اور اس کا سفارتی آداب کو ذہن میں رکھ کے ہم جواب دیں گے. اور سب سے بڑھ کے جو انڈر سیکرٹری جن کے متعلق کی بات کی, تصویر چلائیں جی, جس انڈر سیکرٹری کے متعلق آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ انڈر سیکرٹری جو تھی انہوں نے یہ لیٹر لکھا, بات ہوئی اور یہ کمیونیکیٹ کیا, یا امریکہ کوئی بھی انڈر سیکرٹری ہو فار دیٹ پرپز. یہ 21-22 تاریخ کو آپ نے انڈر سیکرٹری کو بلایا ہوا تھا. شاہ محمود صاحب تصویر تو آ رہے ہیں, بڑی خوشی خوشی چلائیں ذرا اس کے اوپر. کیا آپ سے سوال بنتا ہے, آزاد خارجہ پالیسی کے آپ دائیں ہیں, امریکہ اور کے خلاف آپ نے سٹینڈ لیا ہے, آپ نے جب یہ انڈر سیکرٹری آئی تھی آپ نے ان کو یہ مدعا اٹھایا, 21 کو آپ نے ان سے یہ مدعا اٹھایا, او آئی سی کے موقع پہ آپ نے ان کو بلایا ہوا تھا, 22 کو آپ نے ان کے سامنے مدعا اٹھایا, اگر اٹھایا تو انہوں نے کیا آگے سے جواب دیا؟ یہ انڈر سیکرٹری بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ جن کے متعلق آپ ساری بات ہو رہی ہے, امریکہ کے انڈر سیکرٹری شاہ محمود صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, بڑے اچھے ماحول میں, دیکھیں نا اسمائل ایکسچینج ہو رہی ہیں. یہ اسمائل جو اس کو رکھیں ذرا, اس کو اسمائلنگ دکھائیں ذرا. جس ملک کو, جس انڈر سیکرٹری, جس ملک سے خطرہ ہو اس قسم کا, اس میں اس ملک کا وزیر خارجہ اس کو اپنے ملک میں بلائے گا اور اس کے ساتھ اسمائلنگ پکچرز کھنچوائے گا اور اس کے بعد اس پہ بات بھی نہیں کرے گا. یہ تو سر کوئی لاجک ہی نہیں بن رہی. اس کی لاجک سمجھائیں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو. جی اچھا, پھر کوئی ڈی اسٹیبلائزنگ کا گورنمنٹ کا لفظ نہیں ہے, اس کمیٹی فنڈنگ کا لفظ نہیں ہے, نو کانفیڈنس کا کوئی لنک نہیں ہے. آپ ان کو جواب. علی محمد خان صاحب, میں اگر جان کی امان پاؤں, میں پہلے ذرا اپنا ذہن کلیئر کروں. آپ پارٹی ہیں اس میں یا آپ اینکر ہیں؟ آپ نے دیکھیں کامران بھائی, آپ سر میرا آپ سے سوال ہے, فرمائیں, آپ نے یہ دونوں مہربانی, میں بھی آپ پہ کاؤنٹر کوسچن کر رہا ہوں کہ یہاں اپوزیشن کے 2 ممبران, بھائی جان نہیں اس طرح سے نہیں چلتا. میں آپ کو پتہ ہے, میں آئی ڈونٹ ٹیک بلنگ. دیکھیں یہ دونوں اپوزیشن کے ممبرز بیٹھے ہیں, ان میں ایک کاؤنٹر کوسچن آپ نے نہیں کیا. یو لیٹ دیم اسپیک ایٹ اے لینتھ, اور میں نے بات شروع کی ہے اور آپ اوپر سے میرے جواب سے 3 گنا لمبا آپ سوال کر رہے ہیں. آئی ایکسپیکٹ کہ مجھے آپ ٹائم دیں گے. دیکھیں اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے. ان پہ آپ کیوں سوال نہیں کرتے کہ آپ کی جو نو کانفیڈنس موشن ہے, بھائی جان آپ نے ان کو بھی سوال کریں کہ آپ کی جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ اس وقت میں کیوں آئی ہے جس کی پیشن گوئی اس ممبر
मेमो में पहले से हो चुकी है। आप इनसे ये सवाल क्यों नहीं करते कि क्या रिजीम चेंज में आपका कोई रोल है कि नहीं? आप इनसे ये सवाल क्यों नहीं करते कि आपने खुद डिमांड की थी कि हमें आप ये डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाएं? आप जब जो इन कैमरा इजलास था आप उसमें क्यों नहीं आए? आप क्यों इनसे ये सवाल नहीं करते कि ये सिर्फ हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आपकी टॉप एस्टैब्लिशमेंट भी बैठती है, आपके फौज के सरपरसालार बैठते हैं, आपके एयरफोर्स के, नेवी के, आपके सब इंतहाई हसास इदारों के सरबराहान बैठते हैं, और वहाँ से जो जॉइंट कम्युनिक आई है, जो वहाँ से जो एलामिया आया है, एलामिया क्या आया है कि वो इस पर डिमार्च दी जाएगी एक मुल्क को और उनसे एहतजाज किया जाएगा इधर भी और उनके मुल्क में भी, और ये भी कहा गया है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये एक हमारी हुकूमत हमारे मुल्क के खिलाफ एक साजिश के मुतरादिफ है। मैं ये समझता हूँ जनाब कामरान शाहिद साहब, ये इत्तेफाक नहीं है, ये मकाफाती अमल है जो ये लोग कर रहे हैं, ये यूज़ हो रहे हैं। और ये इमरान खान साहब ने खुद ये बात की है कि लोअर इनकी जो लीडरशिप है, चाहे हमारे जितने दोनों मोहतरम मेंबरान यहाँ पे बैठे हैं या इनकी सेकंड टियर लीडरशिप, फर्स्ट टियर लीडरशिप को जो है वो एंगेज किया जाता है। इस वक्त ये हमला, सुने आखिरी बात, इस वक्त ये हमला, और आपके सवाल का भी मैं जवाब दूंगा, आपने पूछा कि क्यों ये हो रहा है, उसका मैं जवाब आपको देता हूं, लेकिन दो बातें मैं करके आपके बात की तरफ आता हूं। देखें, इस वक्त ये हमला इमरान खान पे नहीं है, इस वक्त ये हमला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे है। और वेस्ट जो है वो क्या करता है, आज की दुनिया में सिर्फ गोला और बम बारूद जो है मार के और मिसाइल मार के मुल्क को तबाह नहीं किया जाता, मुल्क में रिजीम चेंज की जाती है, पैसा फेंक तमाशा देख, ये ड्रामा किया जाता है। आपने पूछा क्यों इमरान खान साहब के साथ ये हो रहा है, मैं आपको बताता हूं क्यों हो रहा है। सिर्फ रूस नहीं है, सबसे बड़ा गुनाह इमरान खान साहब का ये कि वो हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्यों बात करता है। वो यूनाइटेड नेशंस में जाके इस्लामोफोबिया पे 15 मार्च जो है एक आलमी दिन क्यों मनवा के आता है। इमरान खान साहब क्यों सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं और 2 महीनों के अंदर 2 OIC कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं। इमरान खान को किसने ये जुर्रत दी है कि वो आलमी इस्तेमार के होते हुए, सहूनियों के होते हुए, आलमी इस्तेमार और आलमी ताकतों के होते हुए वो इस्लामिक ब्लॉक की बात करता है। और इमरान खान को ये हौसला और हिम्मत किसने दी है कि वो लोग, इन दोनों की लीडरशिप सोती रही, लेटती रही, बैठती रही। ये मुझे बड़ी बात मेरे बड़े भाई ने बताई है, जनाब यहाँ पे हमारी जमात को छोड़ के गए हैं, मैं फिर भी एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे गैरत की सबक इसलिए ना सिखाएं कि जब मेरे मुल्क में पहली बार एक गैर मुल्की बूट उतरे और बराए नाम एक शख्स को मारा गया, या उसामा था या नहीं था, लेकिन जब मारा गया उसके अगले दिन इनके वज़ीर-ए-आज़म ने मुबारकबाद दी, मेरा वज़ीर-ए-आज़म खड़ा रहा, उसमें हिम्मत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। ये कीमत इमरान खान चुका है एब्सोल्युटली नॉट कहने की। जिस पे जो है शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाज किया था और जिस पे शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट कह के आपने गलती की है, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम आजाद खारजा पॉलिसी अपनी सॉवरेनिटी को जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर आपका पॉइंट आ गया जनाब। मैं यहां पे किसी के साथ पार्टी नहीं हूं, मैंने इनसे पहला सवाल ये पूछा है कि आप बिके, सर एक मिनट, चंद साहब सर एक मिनट, बहुत टाइम है आपके पास अभी। मैंने इनसे पहला सवाल ये पूछा कि आप बिके में, आपने फंडिंग ली, आपने शायद मेरी आवाज ही नहीं सुनी या आप फरत जज्बात में हो गए कि आपने नहीं सुन सके। मैंने पहला सवाल, और ये मैं 27 तारीख से ऑफिस से करता आ रहा हूं, आज मेरे प्रोग्राम में आए। जी सर, दूसरी बात ये कि आप हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने बात की, आपकी मैंने आपसे अभी तक आपने मुझे एक एविडेंस नहीं दिया इस्लामोफोबिया की आपने बात की कि जिसमें आपकी आजाद खारजा पॉलिसी जो है, मैं अगर आपको अभी गिनवाना शुरू करूं ना कि जो आपकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स खड़े किए और फिर आपने किस तरह रिक्वेस्ट की एस्टेब्लिशमेंट से कि मामला को ठीक किया जाए, मामला ख्वाह सऊदी अरब का हो या मामला किसी और कंट्री का हो, ख्वाह वो कुछ भी हो, उसमें आपने एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह मदद मांगी, वो तो एविडेंस मेरे पास है, मुझे पता है इस बात का ऐसा हुआ है, जितना बिगाड़ पैदा किया गया फन पर। मैं आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आपने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, मैं आपकी बात सही मान लेता कि अगर आप एग्रीमेंट करके कि फ्रांसीसी सफीर को आप निकालेंगे कि आपकी इतनी बड़ी खारजा पॉलिसी है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे कुछ भी नहीं है, कोई चीज कुछ नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, और आप इस एग्रीमेंट का पास करते हैं। आपने क्या कहा, मैं आपको सुनवा देता हूं, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि आपकी इतनी आजाद फॉरेन पॉलिसी है कि आप हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इशू के ऊपर आपने अपने एग्रीमेंट का भी पास किया हो, अवाम के साथ आपने नहीं किया। मैंने सुनवाना नहीं था, आपने मेंशन किया था। सुनवाएं जी, क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त? जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। तो हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशू के ऊपर अगर आप ये समझते थे कि फ्रांस से ताल्लुकात आप नहीं
توڑ سکتے, ناراض نہیں کر سکتے. رشیا کے وزٹ جو میں پورے یورپ کو آپ ناراض کیا, تب پاکستان کو یہ ساری معیشت کی تنگی نہ آتی. میں آپ کی, ہاں بالکل, آپ میں اس فورن پالیسی کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کی پہلے تو. لیکن سوال ذرا لینتھ اس کی کم کریں نا, پروگرام آپ کا ہے, آپ کنٹرول کرتے ہیں. سر میں سوال ریفریز کر دیتا ہوں کہ آپ کی فورن پالیسی کی آزادی کیا ہے؟ میں نے سمجھ لیا جی, آپ زیادہ اور ٹائم مت لیں, مہربانی آپ نے, میں سمجھ گیا ہوں بھائی, سمجھ گیا ہوں, آپ کا سوال بھی سمجھ گیا ہوں اور آپ کا سوال بھی سمجھ گیا ہوں اور ارادہ بھی سمجھ گیا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں کامران صاحب. عمران خان صاحب نے جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سٹینڈ لیا ہے, دنیا اس کو مانتی ہے, مجھے آپ کے سامنے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا. عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں جا کے اپنی املاک جلائیں, اپنے لوگوں کو ماریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویسٹ سے انگیج کریں, ان سے ڈائیلاگ کریں, ان کو اس بات پہ قائل کریں کہ آپ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اس کا دکھ ہمیں کیوں ہوتا ہے, 1.5 ارب مسلمانوں کا دل کیوں روتا ہے. اس پہ انہوں نے انگیج کیا, 3 سال کوششیں کی, اور 15 مارچ کو اب پوری دنیا یونائٹڈ نیشنز میں ایک عالمی دن منائے گی جس میں اس بات کا اہتمام کیا جائے گا کہ اسلام کے خلاف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے خلاف غیر مسلم ہمارے ساتھ یک زبان ہوں گے, اور انہوں نے انگیج کیا ہے اس بات پہ. دوسری بات, ان کا گناہ یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی وہ بات جو ممبر و مسجد پہ علماء کرام کرتے تھے, آج پاکستان کا وزیر اعظم کر رہا ہے, اور وہ یہ کر رہا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پڑے گا. اور اس کے لیے صرف بات نہیں کی, انہوں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی, 8ویں 9ویں 10ویں ہمارے بچوں کو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جائے گی. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ویسٹ کو نہیں باتی, کیونکہ یہاں پہ تو ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے اپنا حلیہ تک اپنا سب کو چینج کیا جاتا ہے. یہاں سے تو وہاں جا کے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم بڑے لبرل ہیں, وہ تو عمران خان ہے جو دہشت گردوں کا ساتھی ہے. یہ کی گئی ہے یہ بات مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف, وہاں تو سیویاں لے کے جایا جاتا ہے بہت سے ممالک میں. تو میرے بھائی کامران شاہ صاحب, عمران خان صاحب کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو کوسچن نہ کریں, وہ اللہ کو پتہ ہے. عملی اقدامات کی بات کریں کہ انہوں نے کتنے عملی اقدامات کیے, میں کسی کو نہیں کر رہا میرے بھائی, نہ میرے پاس رائٹ ہے. اس وقت عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور آزاد داخلہ پالیسی پہ کھڑے ہیں. کامران شاہد صاحب, اس وقت ایک سازش ہے, ایک سازش ہو رہی ہے جس کا ثبوت آ گیا ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں بیٹھتے, اس کو اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ وہاں سے یہ بات آئی ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے, اور اس پہ پاکستان کی ریاست احتجاج کرے گی, اس ملک کے سفیر سے یہاں بھی اور وہاں بھی. اب اس کے بعد آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ حملہ عمران خان پہ نہیں, یہ پاکستان کے وزیر اعظم پہ ہے, اور وزیر اعظم سب کا ہوتا ہے. سر انہوں نے صرف یہی کہا ہے, the committee expressed grave concern at the communication terming the language used by the foreign official as undiplomatic. That is it. اور ہم احتجاج کریں گے, اتنا کہا کہ دوسری بات یہ کہ وہ آپ جو بھی چاہیں مجھے کہیں, میں جا رہا ہوں چند صاحب کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا, لیکن آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں. یہ کس ایجوکیٹڈ بندے نے آپ کی حکومت میں یہ مشورہ دیا تھا کہ پہلے تو آپ ڈپلومیٹک نارمز کو سائڈ پہ رکھ کے ایک ایگریمنٹ کریں ان رائٹنگ گورنمنٹ آف پاکستان کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے, اور پھر یہ کس عقل مند ارسطو ایجوکیٹڈ بندے نے مشورہ دیا تھا کہ آپ آگے کہیں اس ایگریمنٹ کو ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایگریمنٹ نانسنس ہے, کیونکہ obviously اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو آپ نے بتایا کتنی معیشت کی تنگی آ جائے گی. اور پھر یہ کس عقل مند نے فیصلہ کیا تھا کہ اس پہ کافی پروگرام ہم کر چکے ہیں, اگر آپ نے فرانس کے سفیر پر تین معاملات پہ بات کرنی ہے تو میں حاضر ہوں, ایک پروگرام اور بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی سارا. سر نہیں اس پہ کرتے ہیں بات, یہ تو آن گوئنگ ہے, انشاءاللہ اس پہ بات کرتا رہوں گا. مجھے بڑا دکھ ہوا تھا جب یہ خطاب آیا تھا, لیکن بہرحال آج والا نہیں اس دن والا جو میرے خیال میں یہ پولیٹیکل لڑائی ہے, اور اس پولیٹیکل لڑائی کو پولیٹیکل طریقے سے ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے, اس پہ ڈسکشن بھی ہونی چاہیے, اس کا حل بھی نکلنا چاہیے. یہ جو ڈھونگ ہے نا اسلام کو درمیان میں لانا اور ان مقاصد کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ تو پھر سب سے بڑا ڈھونگ تو آپ کے لیڈر بھٹو نے کیا تھا, خدا نخواستہ, پھر آپ اس کی جماعت میں کیوں ہیں؟ میری بات تو چند صاحب اس طرح نہ کریں, میری بات تو سن لیں. نہیں آپ غلط بات نہ کریں نا جناب چند صاحب, یہ ہمارے چند صاحب نہیں, ڈھونگ کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میری جان میری ایک رائے ہے نا, رائے ہے, لیکن آپ غلط بات کر رہے ہیں. اس کی تو بنیاد ہی آپ کے لیڈر نے رکھی. آئین پاکستان میں ختم نبوت کی شک کس نے رکھی؟ کیا بھٹو صاحب نے نہیں رکھی؟ چند صاحب کو بات تو کر رہے تھے علی بھائی, آپ کی بات میں کوئی نہیں بولا پلیز. آپ جیسا مہذب آدمی دوسروں کی بات نہیں سنتا, یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں میری جان ہوا نا. آپ جب بھی بات کرتے ہیں کہ سیاست میں مذہب ایک ڈھونگ ہے, تو پھر میں تو بات کروں گا. میری بات سن لینا,
میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں، میں بھی حرمت رسول کا پیروکار ہوں، میں بھی ہم اپنے سے بہتر میں کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اب آپ آئیں نا لائن پہ، اب آپ بات کریں، کیونکہ آپ کے لیڈر، آپ کے سابقہ لیڈر جو اب آپ دوبارہ حالیہ لیڈر بن گئے ہیں، انہوں نے ہی آئین پاکستان میں ختم نبوت کی شک رکھی تھی۔ اب آگے بات کریں آپ۔ نہیں رکھی تھی تو اچھی رکھی تھی نا، بات ہی کچھ اور میں آپ اس کو ہر چیز کو آپ مذہب کو درمیان میں لے آتے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، وہ مذہب کا قصور ہے؟ آپ لوگوں کو 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، یہ مذہب ہے؟ عثمان بزدار کی گورننس یہ مذہب ہے؟ یہ ریاست مدینہ کے یہ پیداوار ہے؟ کیا بات کرتے ہیں؟ ڈیبیٹ کریں نا، پولیٹیکل ڈیبیٹ کریں، پولیٹیکل ڈیبیٹ کریں کہ اس ملک میں آپ کو مینڈیٹ جو ملا، جو مینیفیسٹو ملا، جس کے اوپر آپ لائے، تو وہ آپ پرچی کی بات کرتے ہیں، شجاع پاشا کی پرچی، وہ یہ مذہب کا کام ہے؟ یا اپنی مرضی کا اور چیزیں جب نہ ملے، افسر اپنی مرضی کی نہ ملے، پھر ریاستی اداروں پہ حملہ کر دیں، یہ مذہب کا کام ہے؟ مذہب کو ایک سائیڈ پہ رکھیں اور اپنا جو روزمرہ کی سیاست ہے اس کو پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کریں۔ سائیڈ پہ تو نہیں رکھ سکتے چند صاحب، مذہب تو سائیڈ نہیں، مذہب تو بیچ میں رہے گا۔ نہیں آپ تو پھر اپنے آئین سے انکاری ہیں، مذہب کو سائیڈ پہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں صاحب، ہم مسلمان ہیں صاحب، میری بات سنیں نا، مذہب ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ نہیں ہے اچھا القادر یونیورسٹی کس کے پیسوں سے بنی ہے، یہ ذرا چیک کر کے بتائیں مجھے۔ میں آپ اسی پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، جو ہم نے روحانیت کے لیے یونیورسٹی بنائی ہے گجر خان میں، وہ کس کے پیسوں پہ بنی ہے؟ آپ کبھی پروگرام میں آ کے مجھے بتا دیجئے گا، میں ویلکم کروں گا، اپریشیٹ کروں گا۔ دیکھیں آپ چیزوں پہ ڈیبیٹ، تو میرے خیال میں ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ یہ ہماری اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم، اس میں خامیاں بھی ہیں، اس میں کوتاہیاں بھی ہیں، اس میں برائیاں بھی ہیں، ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر میں بھی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ضرور کریں، اس پہ ایک دوسرے کو، لیکن ہر چیز کو سازشوں سے جوڑنا، ہماری لوڈ شیڈنگ ہے تو یہ سازش ہے، ہمارے اوپر اگر سازش ہے تو اس کا ذکر ہوگا چند صاحب، گردشی قرضہ چڑھ گیا تو یہ سازش ہے ہمارے اوپر۔ بات یہ ہے کہ اس سازش کے اندر جو یہ لوگ تو چلیں مان لیتا ہوں میں، پرائم منسٹر نے کہا یہ کرپٹ ہے اور یہ کرپٹ ہیں اور یہ بک گئے، اگر ان کی بات مان لی جائے، میں نہیں مان رہا، اگر ایک لمحے کے لیے مان لی جائے، کیونکہ میں being a practicing Muslim میں وداؤٹ ایویڈنس کسی پہ الزام لگا بھی نہیں سکتا، اور پرائم منسٹر صاحب نے تو فل فلیج الزامات لگائے ہیں، ان کی لیڈرشپ پہ بھی، ان کی لیڈرشپ کے اوپر بھی، اور یہ فنڈنگ کا الزام آپ کے انڈر ISI ہے، آپ کے انڈر IB ہے، آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ فنڈنگ جو آئی ہے وہ کس ٹرانزیکشن سے آئی ہے، وہ بوریاں کس ملک میں دی گئی، اگر ٹرانزیکشن باہر ہوئی ہیں۔ تو میرا تو یہ پرابلم ہے کہ دین اسلام نے یہ بھی سکھا دیا ہے کہ جب تک آپ کے سامنے ایویڈنس نہ ہو آپ اس پہ الزام لگا نہیں سکتے۔ یہاں پہ تو خیر وضوح سے بات کی گئی، لیکن چلیں یوسف کی ضمیر اچانک جاگ گئے کہ عمران سر صاحب سر آپ کے اتحادی تھے، علی بھائی آپ کے اتحادی تھے، یہ طارق فضل صاحب بھائی جان اچانک 3.5 سال بعد سب کے اچانک ضمیر جاگ گئے۔ سر میری بات تو سن لینا سر، منحرف اراکین پہ آپ 3 حرف بھیجیں، میں تو بات یہ کر رہا ہوں افضل چند صاحب جو ہیں وہ تو ممبر نیشنل اسمبلی ان کے تو ووٹ سے فرق ہی نہیں پڑتا، وہ اگر چینج کر بھی گئے اس کا تو کیا فرق پڑتا۔ طارق فضل صاحب جو ہے he has not crossed you، طارق فضل آپ کو آپ کے اتحادیوں نے چھوڑا سر، جن کے بلبوتے پہ 3.5 سال آپ گورنمنٹ کرتے رہے، اب آپ منہ بھر کے ان کو گالیاں دیں کہ ایکچولی ان کو پیسہ ملا ہے، پھر تو آپ یہ بات کریں جن کو آپ نے ساتھ ملا کے گورنمنٹ کی 3.5 سال پیسہ، پھر اس کا مطلب ان کو کیا ہے؟ طارق فضل صاحب آپ نے ان کو پیسہ دیا، چانگا مانگا کی اور سندھ کی، تو پوچھ رہا ہوں سندھ ہاؤس کی سیاست کس نے کی ہے؟ تھوڑا اس کو کنڈیم تو کریں ذرا، منہ کا ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے کامران صاحب، کیا یہ نے اچھا کیا ہے؟ کیا انہوں نے اچھا کیا ہے؟ سر میں پاناما پہ اگر جن لوگوں نے پیسے بنائے تھے ہم نے ان کو بھی کنڈیم کیا، یہاں ٹرائل کیا، میڈیا ٹرائل ہوا، جنہوں نے بزدار کو لگا کے پنجاب کی ایسی تیسی کی ہم نے اس کو بھی کیا۔ تو سر یہ بات آپ چھوڑ دیں، آپ جب گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے تب آپ کو ہم اچھے لگ رہے ہوں گے، ابھی ان کو ہم شاید اچھے لگ رہے ہوں گے، بعد میں ان کو ہم برے لگیں گے۔ جی طارق فضل صاحب پیسہ آپ نے امریکہ سے لیا ہے، اس سازش کو رچایا ہے، آپ یہ ایویڈنس دے دیں، ان کے پاس تو نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ علی بھائی کی جو آج کیفیت ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن 3-4 چیزیں دوبارہ اس کے اوپر آنا پڑے گا جو آپ تقریباً بات کر چکے ہیں۔ جو آپ نے اعلامیہ جاری کیا اس میں آپ نے کسی جگہ فنڈنگ کا ذکر نہیں کیا، کانسپریسی کا بھی ذکر نہیں ہے، سازش کا ذکر پرائم نہیں منسٹر کیا، پہ حملے کا ذکر بھی نہیں ہے، پرائم منسٹر پہ حملے کا ذکر نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں اس میں انٹرنیشنل کانسپریسی کا ذکر اب بھی آپ نہیں ہے۔ نے آ کے پرائم منسٹر نے سارا ملبہ جو ہے ڈال دیا اپوزیشن پہ اور عالمی سازش پہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ یہ سیاسی طور پہ اور پولیٹیکلی، جیسے چند صاحب نے بات کی ہے، آپ اس کو پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کریں۔ کبھی آپ مذہب کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کبھی آپ عالمی سازش کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کبھی آپ جناب دوسروں پہ غداری کے الزام لگا رہے ہیں، یا یہ کوئی اسلام کی تعلیمات ہیں، کوئی ثبوت ہے تو لائیں، بتائیں۔ لیکن بہرحال آپ کا دل کہتا ہے کہ عدم اعتماد آپ جائز کر رہے ہیں، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس کا ہٹایا جا رہا ہے۔ 100% جائز کر رہے ہیں، آئینی طریقے سے کر رہے ہیں،
कानूनी तरीके से कर रहे हैं, पार्लिमानी तरीके से कर रहे हैं। आपने बात सिर्फ ये है, जिनकी इत्तेहादी थे चंद साहब, आपने पैसे तो नहीं दिए? बात सिर्फ ये है क्योंकि अगर जो इनका इल्जाम सही मान लिया जाए, सर सुन तो लेना, बाइज्जत और ग्रेसफुल तरीके से नहीं जाना चाहते, रोते रोते जाना चाहते जिसने हैं। पैसे बात दिए सिर्फ ये हो है। या जिसने लिए हो या जिसने झूठा इल्जाम लाया, तीनों पे लानत। अच्छा मैं इत्तफाक करता हूँ इससे 100%। जी, अली मोहम्मद खान एक साहब, दफा नहीं, 10 लानतों दफा। तक बात पहुंच चुकी है। और मेरे भाई एक बात का भी जवाब दें वैसे, अली भाई देखें, जिस वक्त हफीज से अच्छा यार मेरी बात सुने कामरान साहब, खैर सुन लेना, सुन ले आप तीन है, मैं एक हूँ, थोड़ा मुझे मेहरबानी फरमाएं, आपका भाई हूँ, खैर है, हक के रास्ते पे हूँ, अकेला रह गया हूँ, कोई बात नहीं, मुझे भी मौका दें, मरते दम तक रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। किधर हूँ भाई साहब? आपने तो, आप तो सारे बरादर यूसुफ बने हुए हैं, और भाई मुझे थोड़ा मौका दें। आपने बार बार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो बात की है कि उसका कमी क्या है, आप कहते हैं बड़ा टोन डाउन है, कोई उसमें सुन ले जरा यार ये भी आप फिर आपने थोड़ा पढ़ लिख लें, सुन गाल दे दी बरादर यूसुफ वाली। यार तौबा करें, को बोलने कोई कुफर के भाई सुनिए, आपने कॉन्फ्रेंस को बोलने देना ओ है भाई मेरे, और चंद साहब आपके किन्नों का शुक्रिया, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। इधर कामरान साहब ने बात की है और शायद हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स ने भी बात की है बात की है कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तो कोई खास बात ही नहीं की। सुन ले, जो अल्फाज हैं वो मैं पढ़ देता हूं, आप उसे अंदाजा लगा लें। पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर कामरान साहब तो बहुत ही पढ़े लिखे हैं क्योंकि लंदन से तालीम याफ्ता हैं। ये सुन लें, The committee expressed grave concern at the communication terming the language used by the foreign official as undiplomatic। यहाँ तक आपकी बात सही है, बाकी आप आगे हज़फ कर गए हैं तो मैं आपकी मालूमात और नाजरीन के मालूमात के लिए बता देता हूँ। The committee concluded बताएं मेरे भाई, आपसे वैसे प्यार ज़्यादा आ रहा है। जी बताएं। मजाक सूझ रहा है, सुन लें। बताऊंगा वजह। The committee concluded that the नहीं, communication मैं कह रहा हूं amounted पे to प्यार ज्यादा आ रहा है। blatant। यार अली भाई रुक जाए, इधर रुक जाए। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते। उसकी वजह तो सुन आप ले। नेशनल सिक्योरिटी उसकी कमेटी वजह की सुन बात ले क्यों आ रहा है ज्यादा यार। नहीं, आप बोलेंगे। अच्छा चले बोल लें। मैं आपको बता रहा था प्यार ज्यादा क्यों आ रहा है। पार्लियामेंट में आपको मैंने देखा, and you were the most well dressed handsome parliamentarian there। अब बोले जी। ओ भाई हैंडसम को छोड़े, मेरी बात सुन ले। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात है, आप कह रहे हैं कि उसने कोई कंसर्न शो नहीं किए। अच्छा सुन लें अब। The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances। और आगे क्या कह रहे हैं? The committee decided that Pakistan will issue a strong démarche to the country in question, both in Islamabad and in the country's capital, through proper channel in keeping with diplomatic norms. Participants also concluded endorsed the cabinet's decision by the special committee meeting held on 30th March 2022 and under the Prime Minister's chairmanship to take the Parliament into confidence through an in-camera briefing on the National Security Committee of Parliament। एक तो उसमें ये नहीं है, दूसरा उन्होंने ये बात की है, नेशनल सिक्योरिटी ने ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस है, मुदाखलत है, उन्होंने कहा इसका भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हैं? जाके बम मार दें उसको, जाके मिसाइल मार दें, क्या करें? मैं आता हूं। ये जब अंडर सेक्रेटरी को बुलाया गया था पाकिस्तान में, आपने ये सवाल उससे उठाया था उस वक्त वजीर खारजा जब स्माइलिंग पिक्चर्स खिंचवा रहे थे जो पाकिस्तान की सालियत के खिलाफ? ये अपनी बात तो आपकी तसली हो गई है, कोई तसली हो गई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो आज एलान तसली हो गई है। आपने उनसे क्यों पूछा? अब रिलैक्स है, उसको छोड़े ना। आप तो कह रहे थे कि इसमें कोई बात ही नहीं है, आपकी बात इधर करेक्ट हो गई है, आप यहाँ पे गलत बात कर रहे थे। मुझे पता नहीं हुई। अली भाई सुने, मैं आपसे कभी गलत बात नहीं करूंगा मेरे भाई, मैं कभी गलत बात नहीं करूंगा भाई, माने ना माने। आज सुने उन्होंने भाई तो है, इस वक्त एक प्रोफेशनल प्रोग्राम चल रहा है, बाकी सब चाय पियेंगे। यार अली भाई स्पेशल प्रोग्राम को छोड़े, आप दफा करें स्पेशल प्रोग्राम। आप पर मैं जब बात करते हैं स्पेशली होती है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो आपके और मेरे अब तक के प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे हैं। कहा गया ना इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र है, ना अदम एतमाद का जिक्र है, ना यहाँ के लोग मिले में उन्होंने उनकी ना फंडिंग का जिक्र। उन्होंने बात की है कि उन्होंने ये बात गलत कही है। वो तो हम कहते हैं उन्होंने ये बात गलत कही है, उनकी जुर्रत कैसे हुई ये बात कहने की। लेकिन ये कहना और ये कहना कि ये पूरी अदम एतमाद जो आई है, जिसमें आपने इत्तेहादियों पे भी आपने करप्शन का इल्जाम लगा दिया कि वो भी इसलिए साथ मिल गए कि उनको भी खरीदा गया होगा डॉलर्स के जरिए, वो कहां पे लिखा हुआ है इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर? चंद साहब अगर तुसी चले जाते ना, तुसी करा के ले आते, लेकिन तुसी भी नहीं गए थे। दसो। देखें, अब 3 दिन गुजर जाने हैं, 3 दिन के बाद सियासत राम पे आनी है। क्या होगी 3 दिन के बाद सियासत? जो भी फैसला होगा, मैं तो बात पर ये अपनी हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर मैं समझता हूँ
یہ ریزائن کرنا آپ کو لگتا چاہیے ہے پرائم منسٹر ہیرو بن جائیں گے اس سے، کیونکہ آپ نے جس طریقے سے ان کو نکالا جا رہا ہے؟ نہیں، اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کیش کرنے سے ہیرو بن جائیں؟ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ملک میں بہت بکتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہیرو بنے گے. ہاں ہیرو بن سکتے تھے، ہیرو بن سکتے تھے کوشش کر رہے ہیں جو تبدیلی جینون جس کے لیے وہ ہیرو ہیں. اگر وہ تبدیلی اگر وہ تبدیلی لوگوں تک آ جاتی، اگر وہ تبدیلی لوگوں تک پہنچ جاتی، لوگوں کو وہ جو کرپشن کے الزام لگاتے تھے وہ جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہوتا، ہماری پراسیکیوشن ہماری انویسٹیگیشن ٹھیک کرتے، لوگوں کو سزائیں دیتے، پیسہ ریکور کرتے، بالکل ٹھیک ہوتی. کیبنٹ سے کرپٹ وزیروں کو نکالتے، کرپٹ لوگوں کے ساتھ اتحاد کر کے ریاست مدینہ کی بنیاد نہ رکھتے تو بالکل لوگ. میں ایک بات بتائیں ذرا چند صاحب، مجھے ایک بات سمجھیں، میری بات بتائیں. اب یہ تو علی محمد خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ کامن سینس کی انسلٹ کی جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسہ چلا ہے اور امریکہ. علی محمد صاحب نے میں جو تین میں نے جو کہا جلا اس پہ آمین ہی کہہ دیتے. سن تو لیں، انہوں نے کہا پیسہ چلا ہے، ڈالر چلے، اور یہاں سے چلے ہینڈلرز کو چھوڑیں آپ. وہ تو جب پرائم منسٹر نے نہیں کہا تو ہم کیوں بات کریں اس پہ کہ کون ہے کون نہیں ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں ساتھ ملے. آپ دو تو پہلے ہی خلاف تھے ان کے. اصل تو میٹر ہوا ہے نا جب باپ والے آئے ادھر جو ان کے ساتھ تھے پہلے، ایم کیو والے آئے جو پہلے ان کے ساتھ تھے. تو 3.5 سال ان سازشی عناصر کو یہ پال رہے تھے اپنی آستینوں میں، اور اب ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ بھی ساتھ ملے، کیونکہ اگر وہ ساتھ نہ ہوتے تو باقی تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں. مینگل صاحب، شاہزین بگٹی چھوڑ کے، بلوچستان کی جتنے یہ سب جو ہیں اس کانسپیریسی کا حصہ ہے. کامران صاحب، اور اگر یہ سوال بھی تو کر سکتے ہیں کہ 3.5 سال مزے کرتے رہے، اب زمین جا کے. یار آپ کی تعریف کرو علی بھائی، میں تو آپ کی تعریف، آپ کو پتا ہے آپ کی مدح سرائی کرنے کے لیے نہیں کر رہا. نہیں سر، میری تعریف کر رہے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے کہ جب آپ میچ ہار رہے ہوں آپ بکے نہیں. ایک منٹ سر، آپ بکے نہیں، آپ مبینہ طور پہ $US کے آگے بکے نہیں، آپ کو خریدا نہیں جا سکا. باقی آپ کے سارے اتحادی، آپ کی پی ٹی آئی ٹوٹ گئی، بک گئی. یہ آپ کی پارٹی ہے. یار یہ افسوس ہے مجھے اس پہ. پرائم منسٹر نے کہا تھا لعنت ایسی گورنمنٹ، میں کہتا ہوں لعنت ہے پھر ایسی جماعت کے ان اراکین کے اوپر جو آپ کو ڈاج دے دیں. یار جو آپ کو چھوڑ گئے 22-23 سندھ ہاؤس میں، یہ قصور کس کا ہے؟ میری بات سنیں ڈالر، میری بات سنیں. نہیں، آپ ایک بات بتائیں، اگر آپ کو امریکہ خریدتا آپ بک جاتے؟ آپ نہ بکتے. آپ ایک کریڈیبل آدمی ہے، ایک آنسٹ آدمی ہے. خان صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ ناک کے نیچوں کی پارٹی کرپٹ ہے. یار حفیظ شیخ کے الیکشن میں پتہ نہیں چلا، 3.5 سال پتہ نہیں چلا. کیا لیڈرشپ ہے پھر؟ اگر آپ کو اپنی پارٹی کا ہی نہیں پتا تو آپ لیڈر کس طرح کے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. شیخ کدھر سے آیا پتہ ہے وہ جو الیکشن تھا وہ جہاں سے بھی آیا، جواب سنیں گے تو نکالتے ہیں. آپ کا مینڈیٹ کرپٹ ہو چکا ہے سر، آپ کا مینڈیٹ کرپٹڈ. میں آپ سوال ہے کہ آپ کا مینڈیٹ کرپٹڈ مینڈیٹ ہے، یہ بکے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ نے حکومت کی. نہیں جی علی بھائی چلے اب میں رخصت لے رہا ہوں، لیکن دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس انشاءاللہ. میں اچھا چلے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آپ، ورنہ میں آپ کی تعریف بھی ختم کرنا چاہ رہا تھا. جناب آج پارلیمنٹ کے اندر مجھے آلموسٹ 80% گورنمنٹ بجھی لگی، لیکن ایک شخص جو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پھر رہے تھے اور وہ تھے علی محمد خان صاحب، اور بڑی لیڈرشپ میں تھے اور بڑے اچھے لگ رہے تھے. یہاں تک تو بات یہ ہے. باقی میں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے تناظر میں اٹھائے. انٹلیکچوئل رشوت دی ہے. نہیں، مجھے ہمیشہ جب سے ارطغرل غازی دیکھا ہے یہ ارطغرل لگتے ہیں، لیکن ان کی تلوار اٹھ نہیں رہی ان کرپٹ لوگوں کے خلاف، کیونکہ وہ ان کی گورنمنٹ میں تھے. ورنہ حفیظ شیخ کے موقع بھی پرائم منسٹر پرنسپل سٹینڈ لے کے 16 گندے انڈوں کو نکالتے. ہمت نہیں ہوئی آپ کی گورنمنٹ کی. اصول، موریلٹی، ریاست مدینہ سب اٹھا کے باہر پھینک دی گئی. اتوار کو دیکھتے جی کیا ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت.